بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ باب لحم الدجاج، مرغی کے گوشت کا بیان۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 5518۔ زہدم روایت کرتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، ہم میں اور اس قبیلے جرم میں بھائی چارہ تھا۔ پھر کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت بھی تھا۔ حاضرین میں ایک شخص سرخ رنگ کا بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ کھانے میں شریک نہیں ہوا۔ ابو موسیٰ اشعری نے اس سے کہا کہ تم بھی شریک ہو جاؤ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے دیکھا تھا، اسی وقت سے مجھے اس سے گھین آنے لگی ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ اب اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، یا انہوں نے کہا میں تم سے بیان کرتا ہوں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے اشعار کے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوا۔ میں رسول اکرم کے سامنے آیا تو آپ خفا تھے، آپ صدقہ کے اونٹ تقسیم کر رہے تھے۔ اسی وقت ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ کا سوال کیا۔ آپ نے قسم کھائی کہ آپ ہمیں سواری کے لیے اونٹ نہیں دیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا میرے پاس تمہارے لیے سواری کا کوئی جانور نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اعظم کے پاس مال غنیمت کے اونٹ لائے گئے تو آپ نے فرمایا اشعری کہاں ہیں؟ اشعری کہاں ہیں؟ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 سفید کوہان والے اونٹ دے دیے۔ تھوڑی دیر تک تو ہم خاموش رہے، لیکن پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، اور اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قسم کے بارے میں غافل رکھا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ چنانچہ ہم آپ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے سواری کے اونٹ ایک مرتبہ مانگے تھے تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم کھا لی تھی۔ ہمارے خیال میں آپ اپنی قسم بھول گئے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا بلا شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہاری سواری کے لیے جانور عطا کیے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے، اور پھر وہی میں نہ کروں۔ جو بہتر ہے میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا، اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ باب لحوم الخیل، گھوڑے کے گوشت کا بیان۔ حدیث نمبر 5519۔ اسماء بنت ابی بکر روایت کرتی ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا ذبح کیا اور اسے کھایا۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی رخصت دی تھی۔ یہ حدیث 5520 ہے۔ کہتے ہیں یہاں پہ حضرت الاستاذ مولانا ابو الحسن عبید اللہ صاحب شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ
گھوڑے کی بلا کراہیت حلت کے قائل امام شافعی اور امام احمد کے علاوہ صاحبین اور طحاوی حنفی بھی ہیں۔ امام مالک سے کراہیت تنزیہی اور تحریمی دونوں منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ سے تین قول منقول ہیں: کراہت تنزیہی، تحریمی، رجوع عن القول بالتحریم۔ حنفیہ کے ہاں اصح اور ارجح قول تحریم کا ہے، حرمت کا، حرام ہے۔ طرفین کے دلائل اور جوابات شروح بخاری یعنی جیسے فتح الباری اور شرح عینی، شرح موطا امام مالک للزرقانی اور شرح معنی الاثار للطحاوی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ حلت کے دلائل واضحہ قویہ آ جانے کے بعد تعامل یا عمل امت کی طرف التفات بے معنی اور لغو کام ہے۔ حجت شرعی کتاب و سنت اور اجماع، پھر قیاس صحیحہ ہے، یہی حجت ہے۔ گھوڑے کا عام اور بڑا مصرف شروع ہی سے سواری رہا ہے، اس لیے اس کے کھانے کا رواج نہیں ہے۔ علاوہ بری عطا بن ابی رباح سے تمام صحابہ کی طرف سے بلا استثناء احد اکل و لحم خیل کی نسبت ثابت ہے۔ کہتے ہیں کان السلف کانو یاکلون، سلف صالحین اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ باب لحوم الحمر الانسیہ، پالتو گدھوں کا گوشت کھانا منع ہے۔ اس بابت حضرت سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5521، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کر دی تھی۔ حدیث نمبر 5522، عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی۔ حدیث نمبر 5523، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 5524، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھوں کے گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور گھوڑوں کے لیے رخصت دی تھی۔ حدیث نمبر 5525، 5526، برا اور ابن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ حدیث نمبر 5527، ابو ثعلبہ خشنی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی میں آگے چل کر کے ہے دوسری سند سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندے کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 5528، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے۔ پھر دوسرے صاحب آئے اور کہا کہ میں نے گدھے کا گوشت کھا لیا ہے۔ یہاں پر جو گدھے کا گوشت کہا جا رہا ہے، یہاں یہ ترجمہ اس کا نہیں ہوگا، میں پھر سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک آنے والا آیا اور کہا گدھے کھا لیے گئے۔ پھر ایک صاحب آئے اور کہا کہ گدھے کھا لیے گئے۔ پھر ایک صاحب آئے اور کہا کہ گدھے فنا کر دیے گئے۔ نبی سے ایک منادی کو آپ نے حکم دیا اور لوگوں میں جا کر کے اس نے اعلان کیا کہ ان اللہ اور اس کے رسول تم کو گدھے کے گوشت کے کھانے سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں، وہ ناپاک ہے۔ یہ سن کر کے ہانڈیاں الٹ دی گئیں اور وہ گوشت ہانڈیوں میں کھول رہا تھا۔ حدیث نمبر 5529، یہ جو روایت ہے عمرو بن دینار کی، وہ حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا حکم بن عمرو غفاری نے ہمیں بصرہ میں یہی بتایا تھا، لیکن علم کے سمندر حضرت ابن عباس نے اس سے انکار کیا اور استدلال میں اس آیت کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا۔ اس آیت میں حرام معقولات کا ذکر ہے جس میں مذکورہ گدھے کا ذکر نہیں ہے۔ شاید ابن عباس کو ان احادیث کا علم نہ ہو، ورنہ وہ کبھی ایسا نہ کہتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس خیال سے بعد میں رجوع کر لیا ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ باب اکل کل ذی ناب من السباع، چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے و پرندے کے گوشت کھانے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 5530، ابو ثعلبہ خشنی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کی مطابقت یونس، معمر ابن عیینہ اور ماجشون نے زہری کی سند سے کی ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ باب جلود المیتہ، مردار جانور کی کھال کا حکم۔ حدیث نمبر 5531، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے قریب سے گزرے تو آپ نے کہا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ لوگوں نے کہا یہ تو مری ہوئی ہے۔ آپ نے کہا صرف اس کا کھانا حرام ہے۔ تو اس طرح سے گائے، بیل، اونٹ، بکری، بھیڑ وغیرہ مر جاتے ہیں تو ان کا چمڑا اتار لینا چاہیے اور دباغت دے کر کے اسے بیچ دینا چاہیے یا خود ہی کچھ بنا لیں، یہ جائز ہے، لیکن بغیر دباغت کے اسے نہیں بیچنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5532، ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا اس کے مالکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ اس کے چمڑے کو کام میں لاتے تو بہتر ہوتا۔ باب المسکی، مشک عنبر کا بیان۔ حدیث نمبر 5533، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زخمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو گیا، جو آدمی بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہوا، اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون جاری ہوگا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا مگر اس میں خوشبو مشک عنبر جیسی ہوگی۔ مشک کے ذکر کی مناسبت اس مقام میں یہ ہے کہ جیسے کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے، ایسے ہی مشک بھی پہلے ایک گندا خون ہوتی ہے، پھر سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے،
مشک کا باجماع اہل اسلام پاک ہونا متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشک کا استعمال فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے جنت کی مٹی کے لیے فرمایا کہ وہ مشک جیسی خوشبودار ہے، اور قرآن مجید میں ہے ختامہ مسک۔ اور مسلم نے ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ مشک سب خوشبوؤں سے بڑھ کر عمدہ خوشبو ہے۔ بہرحال مشک یہ پاک ہے، اور اس کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 5534، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوستی کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ یعنی جو مشک عنبر بیچتا ہے، یا ایک ہی دوسرا آدمی بھٹی دھونکتا ہے، لوہار، وہ اس میں سے یا تو تمہیں کچھ تحفہ کے طور پر دے دے گا، یا تم اسے خرید لو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے محسوس ہوگے بغیر پیسے کے۔ اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا، یا تمہیں اس کے پاس سے ناگوار دھواں محسوس ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ یہ حافظ قرآن اور سنت رسول کے حامل تھے۔ کلام الہی خاص انداز اور لہن داؤد سے پڑھا کرتے تھے۔ تمام سامعین محو رہتے تھے۔ ان کی تلاوت پر خوش ہو کر حضرت عمر نے ان کو بصرہ کا حاکم بنایا۔ سن 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے، دونوں روایتوں میں مشک عنبر کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر وہ پاک نہ ہوتا تو اس کی تشبیہ بھی نہ دی جاتی۔ باب الارنب، خرگوش کا بیان، حدیث نمبر 5535۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا۔ ہم مر الزہران میں تھے۔ مر الزہران جگہ کا نام ہے، مکہ و مدینہ کے بیچ میں، مکہ سے زیادہ قریب ہے۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور تھک گئے۔ پھر میں نے اس کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا اور اسے حضرت ابو طلحہ کے پاس لایا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کے دونوں کولہے یا اس کی دونوں رانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ بعض لوگ اس جانور کو اس لیے نہیں کھاتے کہ اس کی مادہ کو حیض آتا ہے۔ امام بخاری نے ان کے خیال کی تردید فرماتے ہوئے خرگوش کا کھانا حلال ثابت کیا ہے۔ باب الدبی، سانڈے کا بیان، ساہنہ سانڈا، حدیث نمبر 5536۔ عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساہنہ میں خود نہیں کھاتا، سانڈا تو میں نہیں کھاتا، لیکن اسے حرام بھی نہیں کرتا۔ سانڈا ایک مشہور جنگلی جانور ہے جو حلال ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا، جیسا کہ یہاں حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5537۔ خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھنا ہوا سانڈا لایا گیا۔ آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن بعض عورتوں نے کہا کہ آپ جو کھانا دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتا دو،
عورتوں نے کہا یہ ساہنہ ہے، اے اللہ کے رسول یہ سانڈا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن چونکہ یہ ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا اس لیے طبیعت اس سے انکار کرتی ہے، ایبا محسوس کرتی ہے۔ حضرت خالد نے بیان کیا کہ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھایا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ کوئی سانڈا کھائے یا نہ کھائے یہ امر اختیاری ہے، لیکن اس کے سلسلے میں یہ کہنا کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے یا ہم اسے پسند نہیں کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ امام احمد اور امام طحاوی نے نکالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساہنہ کے گوشت کی ہانڈیاں الٹ دی تھیں۔ یہ اس پر محمول ہے کہ پہلے آپ کو اس کے مسخ ہونے کا گمان تھا، پھر یہ گمان جاتا رہا اور آپ نے صحابہ کو اس کے کھانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد اللہ کی تلوار سے ملقب ہیں جو سن 21 میں فوت ہوئے۔ باب اذا وقعت الفارۃ فی السمن الجامد او الذائب، جب جمے ہوئے یا پگھلے ہوئے گھی میں چوہا گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 5533۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو کھاؤ۔ یہاں پر کوئی مقدار نہیں بتائی گئی ہے، آدمی کے اوپر اسے چھوڑ دیا گیا ہے کہ جس کے سامنے جو چوہا ہے چوہیا ہے اور اس کی جو کیفیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گھی نکال دے۔ حدیث نمبر 5539۔ محمد بن عبداللہ بن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی جانور چوہا وغیرہ جمے ہوئے یا غیر جمے ہوئے گھی یا تیل میں گر جائے تو اس کے متعلق کہا کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے متعلق جو گھی میں مر گیا تھا حکم دیا کہ اسے اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو نکال کر پھینک دیا جائے اور پھر باقی گھی کھایا جائے۔ ہمیں یہ حدیث عبیداللہ بن عبداللہ کی سند سے پہنچی ہے۔ حدیث نمبر 5540۔ حضرت میمونہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چوہے کا حکم پوچھا گیا جو گھی میں گر کر مر گیا۔ آپ نے فرمایا چوہے کو اور اس کے چاروں طرف سے گھی کو پھینک دو پھر باقی گھی کھا لو۔ باب العلم والوسم فی الصور، جانوروں کے چہروں پر داغ دینا یا نشان کرنا۔ حدیث نمبر 5541۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ چہرے پر نشان لگانے کو ناپسند کرتے تھے، اور ابن عمر نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے۔ عبیداللہ بن موسیٰ کے ساتھ اس حدیث کو قتیبہ بن سعید نے بھی روایت کیا۔ کہا ہم کو عمرو بن انقذی نے خبر دی، انہوں نے حنظلہ سے بیان کیا کہ چہرے پر نہیں مارنا چاہیے۔ اس روایت میں صراحت ہے کہ منہ پر مارنے سے منع کیا۔ بعض جاہل معلموں کی عادت ہے کہ بچوں کے منہ پر مارا کرتے ہیں، ان کو اس حدیث سے نصیحت لینی چاہیے۔ حدیث نمبر 5542۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی عبداللہ بن ابی طلحہ جو نومولود تھے کو لے کر گیا تاکہ آپ اس کی تہنیک کر دیں۔ نبی اکرم اس وقت اونٹوں کے باڑ میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک بکری کو داغ رہے تھے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہشام نے کہا کہ اس کے کانوں کو داغ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکری کے کانوں کو داغنا جائز ہے۔ کسی بزرگ کا منہ میں کھجور نرم کر کے بچہ کے حلق میں ڈال دینے کو تہنیک کہا جاتا ہے۔ تہنیک مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ باب اذا اصاب قوم غنیمہ، اگر مجاہدین کی کسی جماعت کو غنیمت ملے اور ان میں سے کچھ لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر تقسیم سے پہلے غنیمت کی بکری یا اونٹ میں سے کچھ ذبح کر لیں تو ایسا گوشت کھانا حلال نہیں ہے۔ رافع بن خدیج کی حدیث یہاں پر آئی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ طاؤس اور اکرمہ نے چوری کے ذبیحہ کے متعلق کہا اسے پھینک دو، معلوم ہوا کہ وہ کھانا حرام ہے۔ حدیث نمبر 5543۔ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کل ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوگا اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا جو اعلیٰ خون بہا دے اور جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، بشرطے کہ ذبح کا آلہ دانت اور ناخن نہ ہو۔ اور میں اس کی وجہ تمہیں بتاتا ہوں، دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے، اور جلدی کرنے والے لوگ آگے بڑھ گئے تھے اور غنیمت پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کے صحابہ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ آگے پہنچنے والوں نے جانور ذبح کر کے ہانڈیاں پکنے کے لیے چڑھا دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے غنیمت لوگوں کے درمیان تقسیم کی۔ اس تقسیم میں ایک اونٹ کو 10 بکریوں کے برابر آپ نے قرار دیا تھا۔ پھر آگے کے لوگوں سے ایک اونٹ بدک کر بھاگ گیا۔ لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ پھر ایک شخص نے اس اونٹ پر تیر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ نبی اکرم نے فرمایا یہ جانور بھی کبھی وحشی جانوروں کی طرح بدکنے لگتے ہیں، اس لیے جب ان میں سے کوئی ایسا کرے تو تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو، یعنی کسی ہتھیار سے مار دو اور وہ گھائل ہو جائے، رک جائے۔ حضرت رافع بن خدیج کی کنیت ابو عبداللہ حارثی انصاری ہے۔ جنگ احد میں ان کو تیر لگا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمہارے اس تیر کا گواہ ہوں۔ ان کا زخم عبداللہ بن مروان کے زمانہ تک باقی رہا۔ 86 سال کی عمر میں سن 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ باب اذا ند بعیر لقوم، جب کسی قوم کا کوئی اونٹ بدک جائے اور ان میں سے کوئی شخص خیر خواہی کی نیت سے اسے تیر سے نشانہ لگا کر مار ڈالے تو جائز ہے۔ حضرت رافع بن خدیج کی نبی کرم سے روایت کردہ حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ حدیث نمبر 5544۔ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اونٹ بدک کر بھاگا،
پھر ایک آدمی نے اسے تیر مارا اور اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا۔ بیان کیا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ بھی بعض اوقات جنگلی جانوروں کی طرح بھٹکتے ہیں، اس لیے ان میں سے جو تمہارے قابو سے باہر ہو جائیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ رافع نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم اکثر غزوات اور دوسرے سفروں میں رہتے ہیں اور جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چھریاں نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا دیکھ لیا کرو جو اعلیٰ خون بہا دے، دیکھو جو اعلیٰ خون بہا دے۔ آپ نے بجائے نہر کے انہرا فرمایا، ما نہرا یا انہرا، انہرا مانے بہنا، انہر الدم، خون کا بہنا، خون کا بہانا، اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ، البتہ دانت اور ناخن نہ ہو، کیونکہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبش والوں کی چھری ہے۔ یہاں پر حدیث میں ارن ہے، ارن کے معنی ہیں جلدی کر، تو جلدی کر، جو خون بہا دے، یعنی جو جس چیز سے بھی تم ذبح کر رہے ہو وہ خون بہا دے، بس ٹھیک ہے، وہ جائز ہے۔ اور یہاں پر نہرا ہے، ما انہرا او ما نہرا، نہرت دم بولتے ہیں خون کا بہنا، نہر الماء او پانی کا بہنا۔ باب اکل المستری، جو شخص بھوک سے بے قرار ہو، صبر نہ کر سکے، وہ مردار کھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اے مسلمانوں، ہم نے جو پاکیزہ روزیاں تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور تم خاص کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو ان نعمتوں پر اس کا شکریہ کرو۔ اللہ نے تم پر بس مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام لیا جائے حرام کیا ہے۔ پھر جو کوئی بھوک سے بے قرار ہو جائے بشرطے کہ نہ کرے زیادتی تو اس پر گناہ کچھ نہیں ہے۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو گیا ہو اسے گناہ کی خواہش نہ ہو۔ اور سورہ انعام میں فرمایا، جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے ان کو کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے جو تم ان جانوروں کو نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ اور اللہ نے تو صاف صاف ان چیزوں کو بیان کر دیا جن کا کھانا تم پر حرام ہے، وہ بھی جب تم لاچار نہ ہو جاؤ۔ اور بہت لوگ ایسے ہیں جو بغیر جانے بوجھے اپنے منمانے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور تیرا مالک ایسے حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور سورہ انعام میں فرمایا، اے پیغمبر کہہ دو کہ جو مجھ پر وحی بھیجی گئی اس میں کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام نہیں جانتا، البتہ اگر مردار ہو یا بہتا خون یا سور کا گوشت تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ پلید ہے، ناپاک ہے، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی بھوک سے لاچار ہو جائے بشرطے کی بے حکمی نہ کرے نہ زیادتی، تو تیرا مالک بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا،
مسفوحہ، مسفوحن کے معنی بہتا ہوا خون، اور سورہ نحل میں فرمایا اللہ نے جو تم کو حلال پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ، اور جو تم خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تو بس تم پر مردار حرام کیا ہے اور بہتا ہوا خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ پھر جو کوئی بے حکمی اور زیادتی کی نیت نہ رکھتا ہو لیکن بھوک سے مجبور ہو جائے، وہ ان چیزوں کو بھی کھا لے تو اللہ بخشنے والا ہے۔ یہاں تک کتاب الصید والذبائح ان کی حدیثیں اور ان کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ یہاں آگے ہماری بحث شروع ہوتی ہے کتاب الاضاحی، قربانی کے مسائل کا بیان۔ اضاحی اضحیہ کی جمع ہے، اضحیہ کی جمع ہے۔ حمزہ کو حذف کر سکتے ہیں، اضحیہ میں حمزہ کو حذف کر سکتے ہیں تو یہ ضحیہ بن جائے گا اور اس کی جمع دہایا ہوگی۔ اس کو اضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اضحیٰ آئے گی۔ اسی سے یوم الاضحیٰ ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہے، یعنی تذکیر اور تانیث دونوں ہے۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے اور مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ امام شافعیہ اور جمہور کا یہی کہنا ہے۔ مال اور مقیم پر واجب ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، اور یہ پوری معلومات فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3 سے ماخوذ ہے۔ باب سنت الاضحیہ، قربانی کرنا سنت ہے، اس کی سنیت کا بیان۔ ابن عمر نے کہا یہ سنت ہے اور یہ مشہور ہے، امر مشہور ہے۔ جمہور کا یہی مذہب ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ قربانی کرنا وسعت والے پر واجب ہے۔ علامہ ابن حزم نے کہا کہ قربانی کا وجوب ثابت نہیں ہے، لیکن کل ملا کر کے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث نمبر 5545 برا ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے، یعنی عید کی نماز سے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا، لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، قربانی قطعاً نہیں ہوگی۔ اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر لیا تھا اور عرض کیا میرے پاس 1 سال سے کم کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی اب نماز کے بعد کر لوں؟ آپ نے کہا اس کی قربانی کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مطرف نے عامر سے بیان کیا اور ان سے برا ابن عازب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ سنت سے اس حدیث میں طریق مراد ہے، سنت یعنی طریقہ۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سنت یہاں طریقہ کے معنی میں ہے، مگر طریقہ واجب اور سنت دونوں کو شامل ہے۔ جب وجوب کی کوئی دلیل نہیں تو معلوم ہوا کہ طریق سے سنت اصطلاحی مراد ہے۔
حدیث نمبر 5546 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے قربانی کے جانور پر ہاتھ ڈالنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے یہاں اس کو ذبح کرنا۔ باب قسمت الامام الاضاحی بین الناس، امام کا قربانی کے جانور لوگوں میں تقسیم کرنا۔ حدیث نمبر 5547 عقبہ بن عامر جوہنی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم کیے۔ حضرت عقبہ کے حصہ میں 1 سال سے کم کا بکری کا بچہ آیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے حصہ میں تو 1 سال سے کم کا بچہ آیا ہے۔ آپ نے کہا تم اسی کی قربانی کر لو۔ یہ حکم خاص حضرت عقبہ ہی کے لیے تھا۔ اب حکم یہی ہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہونا چاہیے۔ حضرت ہشام بن عروہ مدینہ کے مشہور تابعین اور بکثرت روایت کرنے والوں میں سے ہیں۔ سن 146 ہجری میں بغداد میں ان کا انتقال ہوا۔ باب الاضحیہ للمسافر والنساء، مسافروں اور عورتوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ یہ باب لا کر امام بخاری نے اس کا رد کیا جو کہتا ہے کہ عورت کو اپنی قربانی علیحدہ کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ بھی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ ایک بکرے کی قربانی صاحب خانہ اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، چاہے گھر کے افراد کتنے ہی ہوں، چاہے جتنے ہوں، وہ کفایت کر جائے گی۔ حدیث نمبر 5548 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے موقع پر ان کے پاس آئے۔ وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے قبل مقام شریف میں حائضہ ہو گئی تھیں۔ اس وقت آپ رو رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ کیا تمہیں حیض کا خون آنے لگا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تم حاجیوں کی طرح تمام اعمال حج ادا کر لو، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرو۔ پھر جب ہم مینا میں تھے تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو الگ الگ قربانی کرنے کا حکم نہیں دیا، تو جمہور کا مذہب ثابت ہو گیا۔ امام مالک، ابن ماجہ اور ترمذی نے عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا کیا دستور تھا؟ انہوں نے کہا، آدمی اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربانی کرتا، کھاتا اور کھلاتا، پھر لوگوں نے فخر کی راہ سے وہ عمل شروع کر دیا جو تم دیکھتے ہو، جو خلاف سنت ہے۔ باب ما یشتہی من اللحم یوم النحر، قربانی کے دن گوشت کی خواہش کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 5549 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا، جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے
جس میں گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کا ذکر کیا اور کہا میرے پاس 1 سال کم کا بکری کا بچہ ہے جس کا گوشت 2 بکریوں کے گوشت سے بہتر ہے، یعنی کافی موٹا تازہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اجازت دوسرے کو بھی ہے یا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی طرف مڑے اور انہیں ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف بڑھے اور انہیں تقسیم کر کے ذبح کیا۔ حضرت محمد بن سیرین انس بن مالک کے آزاد کردہ ہیں۔ یہ فقیہ، عالم، عابد اور زاہد اور متقی اور مشہور محدث تھے۔ لوگ ان کو دیکھتے تو اللہ یاد آ جاتا تھا۔ موت کے ذکر سے ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ مشہور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ سن 110 ہجری میں 77 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ باب من قال الاضحیٰ یوم النحر، اس کا بیان جو کہتا ہے کہ قربانی صرف 10ویں تاریخ تک ہی درست ہے۔ حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن سیرین اور امام داؤد ظاہری کا یہی قول ہے، مگر جمہور امت کے نزدیک 11، 12، 13 تک قربانی کرنا درست ہے، یعنی 10 یوم النحر، پھر 11، 12 اور 13 تک قربانی کر سکتے ہیں، یعنی 13 تاریخ کی سورج ڈوبنے سے پہلے تک۔ حدیث نمبر 5550، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ دوبارہ اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تھے۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، 3 پے در پے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مضر کا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دریافت کیا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ خاموش ہو گئے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا ذی الحجہ ہی ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو اس کا زیادہ علم ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، لیکن آپ نے کہا کیا قربانی کا دن نہیں ہے، یعنی یوم النحر؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کہا یہ تمہارا خون، تمہارے اموال اور تمہاری عزت تم پر اس طرح حرام ہیں جس طرح اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر میں اس مہینہ میں ہے، اور تم عنقریب اپنے رب سے ملو گے، اس وقت وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگے۔ ہاں، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا یہ پیغام غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض وہ جنہیں یہ پیغام پہنچایا جائے، بعض ان سے زیادہ اسے محفوظ کرنے والے ہوں جو اسے سن رہے ہیں۔ اس پر محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر حضرت نے کہا آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے
اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، آگاہ ہو جاؤ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔